اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 سے سٹارٹ کریں گے۔ ان آیات میں اگر آپ نوٹ کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ اس دنیا میں کن کن وجوہات کی وجہ سے بندہ اللہ کی راہ سے بھٹک سکتا ہے۔ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ بعض اوقات انسان کی تباہی کی وجہ اس کی محبتیں اور اس کی فالس اٹیچمنٹس بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو محبت کرنے کی صلاحیت ہی اس لیے دی کہ بندہ سب سے پہلے اللہ سے محبت کر سکے اور پھر کسی اور سے، لیکن کچھ لوگوں نے اوروں کو اللہ کا مد مقابل بنا کر اپنے دل میں بسا لیا۔ اب چاہے یہ رشتوں کی محبت ہو یا دولت کی، شہرت کی یا کرسی کی یا پھر پاور کی، اس محبت نے انسان کے دل پہ پردہ ڈال دیا اور یہی محبت اس کی گمراہی کی وجہ بن گئی۔ پھر آیت نمبر 166 167 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بعض اوقات انسانوں کی تباہی کی وجہ ان کی بلائنڈ فالوئنگ ہوتی ہے، ان کی اندھی تقلید۔ بعض اوقات ہم معاشرتی، مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید شروع کر دیتے ہیں، کبھی فائدے کی امید میں تو کبھی نقصان کے ڈر سے۔ کوئی فرعون، نمرود اور ابو جہل جیسے لیڈرز کو فالو کرنے لگتا ہے، کوئی روحانی پیشواؤں، پیروں، فقیروں اور بزرگوں کی پیروی کرتا ہے، کوئی سنگرز اور ایکٹرز کو فالو کرتا ہے، کوئی فیشن اور بیوٹی آئیکونز کی اندھی تقلید میں لگ جاتا ہے۔ آج کل ایک نئی پیروی شروع ہوئی ہے، سوشل میڈیا ٹرینڈز کی پیروی، اور یہ چیزیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں، ڈسٹریکٹ کر دیتی ہیں، گمراہی میں ڈال دیتی ہیں، یہاں تک کہ قیامت کا دن آ جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن جن کی پیروی کی گئی تھی وہ پیروی کرنے والوں کو پہچانتے تک نہیں، ان سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ اندھی تقلید اور فالوئنگ ہی انسان کی بربادی کی وجہ بن جاتی ہے۔ پھر ہماری آج کی آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور طرح کی پیروی سے منع فرما رہے ہیں، اور وہ ہے شیطان کی پیروی، جو بندے کو بری طرح سے بھٹکا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ۔ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ بات ہے کہ شیطان کی بات کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ حلال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جس میں شیطان سب سے پہلے حملہ کرتا ہے۔ پہلے دن سے شیطان کی یہی اسٹریٹجی ہے۔ اس نے آدم اور حوا علیہم السلام کو کیسے بھٹکایا؟ حرام کھلا کے، حرام کی طرف رغبت دلا کے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اور یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ پیو، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، مگر بس اس ایک درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ذرا سوچیں، جنت میں کتنے درخت ہوں گے اور کتنے ایگزوٹک پھل ہوں گے، اور کیسے کیسے پھل ہوں گے اور کیسی کیسی خوراکیں ہوں گی، اور کسی درخت پہ کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی نہیں تھی، صرف ایک واحد درخت اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا۔ لیکن شیطان مردود نے اسی ایک درخت کو اتنا اٹریکٹیو بنا دیا کہ آخر کار آدم اور حوا کو اللہ کے حکم سے بھٹکا دیا۔ یہی حلال سے ہٹا کر حرام پہ لے کر جانا، یہی اس کا ایکشن پلان ہے پہلے دن سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگو زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، حلالا طیبا۔ شیخ احمد کرداوی کہتے ہیں کہ حلال وہ چیزیں ہیں جو ظاہری طور پر حلال طریقے سے ذبح کی ہوں، یعنی کہ ذبیحہ چیزیں، لیکن طیب وہ ہے کہ جس طریقے سے رزق کمایا گیا ہے، جس طریقے سے انسان نے حلال حاصل کیا۔ یعنی ایک شخص شراب بیچ کر روزی کماتا ہے، پھر جب اپنے گھر گوشت لے کر جاتا ہے تو خود کھڑے ہو کر چھری پھرواتا ہے، اللہ اکبر بھی کہتا ہے۔ ظاہری طور پر تو اس کا گوشت حلال ہے، لیکن اس کی کمائی ہی پاک نہیں تھی، تو طیب کیسے ہو سکتا ہے؟ مال ہم کمائیں چوری کر کے، ڈاکہ ڈال کے، لوگوں کا حق مار کے، کسی کی جائیداد چھین کے، یتیم کا پیسہ کھا کے، اور پھر حلال شاپ پر جا کر ان کا سرٹیفکیٹ چیک کریں، دیکھنے میں حلال ہے لیکن طیب نہیں، پاک نہیں۔ شیطان ہمیں حلال سے بھی روکتا ہے اور طیب سے بھی۔
پھر حلالن طیبن کا ایک اور مطلب اسکالرس نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے وہی چیزیں دنیا میں حلال کی ہیں جو ظاہری اور باطنی طور پر مکمل طور پر پاک اور صاف اور طیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی خبیث چیز کو حلال نہیں کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اور شیطان کے قدموں پہ نہ چلو، اس کو فالو نہ کرو، اس کی پیروی نہ کرو، اس کی بات نہ مانو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یعنی ایک تو ایسا دشمن ہوتا ہے نا جو چھپا دشمن ہوتا ہے، آستین کا سانپ ہوتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ دوست ہے یا دشمن، لیکن شیطان تو روز اول سے ہم سے اپنی دشمنی کا اعلان کر چکا ہے، اس کی دشمنی میں تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ سورہ اسراء میں آتا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا قال ارأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ذرا دیکھ تو اس کو جس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، کہ اگر تو مجھے مہلت دے دے قیامت کے دن تک تو میں اس کی پوری نسل کو قابو میں کر لوں گا، تباہ و برباد کر کے چھوڑ دوں گا سوائے بہت تھوڑے سے لوگوں کے۔ پھر آیہ نمبر 169 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ وہ شیطان تو بس تمہیں بدی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور اس کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ دوسرا شیطان کا پلان یہ ہے کہ وہ ہمیں بدی اور بے حیائی کی طرف اکساتا ہے۔ بالسوء بدنما گناہوں کو کہتے ہیں، السوء لاش کو کہا جاتا ہے۔ حابیل اور قابیل کی سٹوری میں جب ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تو سوچنے لگا کیف یواری سوءات اخیہ، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپاؤں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو جسم بدنما ہو جاتا ہے، تبھی اسے زمین کے نیچے چھپا دیا جاتا ہے۔ السوء ایسے بدنما گناہ ہیں جن کو چھپایا جائے جو انسان کو غمگین کر دیں۔ ویسے تو انسان بہت سی وجوہات کی وجہ سے گناہ کر سکتا ہے، غصے، حسد، تکبر، لالچ، لیکن جو گناہ شیطان کی ٹاپ آف دا لسٹ ہیں وہ ہیں الفحشاء، ایسے گناہ جن کا تعلق انسان کی شہوت، لاسٹ، بے شرمی، نیوڈٹی اور بے حیائی سے ہو۔ فحش اور واحش ملتے جلتے لفظ ہیں۔ فحش گناہ انسان کو وحشی جانور کی طرح بنا دیتے ہیں جسے خود پر کوئی قابو اور کنٹرول نہیں رہتا۔ حضرت آدم اور حوا کی سٹوری میں آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے پھل کھایا تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے کپڑے اتر گئے۔ شیطان کا مقصد ہی ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کرنا تھا۔ سورہ اعراف میں آتا ہے فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، پھر شیطان نے ان کو بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ آج شیطان کا یہی پلان نظر آتا ہے، ہر طرف بے شرمی، فحاشی اور نیوڈٹی ہے۔ اس نے عورت کو کنونس کر دیا ہے کہ کپڑے اتارنے میں اور بے حیائی میں ہی عورت کا فریڈم اور آزادی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں ہمیں شیطان کی دو میجر اٹیکس، دو میجر حملوں کے بارے میں بتا دیا۔ ایک، شیطان انسان کو حرام کھلانا چاہتا ہے، اور دوسرا انسان کو فحاشی اور نیوڈٹی پہ اکساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا اے بنی آدم دیکھو، اب شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالنے پائے جیسے کہ تمہارے والدین کو اس نے جنت سے نکلوا دیا تھا، اور اس نے اتروا دیا تھا ان سے ان کا لباس تاکہ ان پر عیاں کر دے ان کی شرمگاہیں۔ یہی شیطان کا مقصد ہے کہ جیسے اس نے ہمارے والدین کو جنت سے نکلوایا، ایسے ہی وہ ہم سب کے لیے یہی چاہتا ہے کہ ہم سب سے جنت چھن جائے۔ امام الغزالی بھی اپنی احیاء علوم الدین میں یہی بتاتے ہیں کہ نفس کی تربیت کے لیے دو خواہشات کو توڑنا لازم ہے، بریکنگ دا ٹو ڈیزائرز۔ ایک انلمیٹڈ بے جا ضرورت سے زیادہ کھانا پینا یعنی کہ گلاٹنی، اور دوسرا انکنٹرولڈ جنسی ہوس یعنی کہ لاسٹ۔ اگر ان دو ڈیزائرز اور خواہشات کو قابو میں نہ کیا جائے تو شیطان انہی کے ذریعے انسان کی گمراہی کا راستہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ اور آخری بات جو شیطان کے پلان کا حصہ ہے وہ ہے وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے طرف وہ باتیں منسوب کرو جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں۔ شیطان انسان کو گناہ پہ اکسانے کے لیے اس کے دل میں ایسی باتیں ڈالتا ہے اللہ کے متعلق جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
حضرت آدم کی اگزامپل میں ہمیں شیطان کی یہ ٹیکنیک بھی نظر آ جاتی ہے۔ شیطان نے آدم اور حوا علیہم السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا ما نہاکما ربکما عن ہذہ الشجرۃ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، تمہارے رب نے تمہیں جو اس درخت سے روکا ہے اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا تمہیں ہمیشہ کی زندگی حاصل نہ ہو جائے۔ یعنی اصل میں تو تم زمین کے لیے بنائے گئے ہو، اگر تم نے یہ پھل کھا لیا تو تم فرشتے بن جاؤ گے یا پھر تمہیں جنت میں رہنے کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریزیڈنٹ پرمٹ مل جائے گا، اس لیے تمہارے رب نے تمہیں اس پھل سے روکا ہے۔ یعنی شیطان انسان کو اللہ سے بدظن کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تمہارا برا چاہتا ہے اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اور انسان اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے لگتا ہے جس کا اسے کوئی علم نہیں ہوتا۔ شیطان دل میں ڈالتا ہے دیکھو تم اتنی نمازیں تو پڑھتے ہو، اگر ساتھ میں کچھ گناہ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، یعنی کہ اپنے گناہ جاری رکھو۔ یا پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جنت جہنم اللہ نے صرف ڈرانے کے لیے باتیں کی ہیں، ویسے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یا پھر وہ دماغ میں ڈال دیتا ہے کہ یہ قرآن اور یہ احکامات پرانے زمانے کے لیے تھے، اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ان احکامات کو بھی اور دین کو بھی ماڈرنائز کرنے کی ضرورت ہے۔ یا پھر کچھ لوگوں کو خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے کہ تم تو اتنے نیک اور پارسا ہو کہ تم نے تو سیدھے جنت میں جانا ہے، تاکہ انسان کے اندر اپنی نیکی کا تکبر پیدا ہو جائے۔ یا کچھ کو اللہ کی رحمت سے مایوس کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم تو اتنے گناہ گار ہو، کب سے گناہ کر رہے ہو، تمہاری تو معافی کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، تو گناہ کرتے جاؤ اور توبہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرو۔ اور ایسی ہی بہت ساری باتیں شیطان اللہ کے ساتھ منسوب کرتا ہے، بندہ سمجھتا ہے کہ اس کی اپنی سوچ ہے، لیکن دراصل وہ شیطان کے وسوسے کا شکار ہوتا ہے۔ شیطان سے بچنے کے لیے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، وہ واقعی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے دکھاتا ہے اور بندے کو حق سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود سورہ مومنون میں ہمیں دعا سکھاتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور دعا کرو کہ پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں اور وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، بلکہ اے میرے رب میں تو اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔ یہ قرآن کی دعاؤں میں سے ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کی پناہ مانگنے کے لیے شیطان سے، مردود شیطان کی شر سے، اور ہم سب لوگوں کو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم آیت نمبر 170 کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔